رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عربی شعراء نے اور بعض بڑے بڑے جید علماء نے یہ بات لکھی کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت اگر موت سے پاک کسی ہستی کو رکھتے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہوتی، اور رسول اللہ کی ذات کے اوپر موت کا آ جانا یا ان کا اس دنیا سے چلا جانا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے فرار کوئی بندہ ہو نہیں سکتا۔ اور یہ اتنی اٹل حقیقت ہے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ دنیا کے اندر پوری دنیا مسلمان نہیں ہے یا پوری دنیا مذاہب کی ماننے والی نہیں ہے، پوری دنیا میں صرف عیسائی، یہودی یا مسلمان نہیں بستے، اور بھی قومیں بستی ہیں، ملحد بھی بستے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بھی بستے ہیں، لیکن اللہ کا انکار کرنے والا بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ موت آنی ہے۔ جو اللہ ہی کو نہیں مانتے وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ موت آ جانی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، یعنی ایک بندہ اللہ کو تو نہیں مان رہا لیکن وہ لا محالہ اس بات کو ماننے کے اوپر مجبور ہے کہ زندگی ایگزسٹ کرتی ہے، حیات کوئی چیز ہے، اور جب حیات ایگزسٹ کرتی ہے اور موجود ہے تو انسان ہونے کے باوجود، سائنس میں جتنی مرضی ترقی کر جانے کے باوجود ہمیں موت آنی ہے۔ باضابطہ طور پہ اگر کہا جائے تو قرآن پاک میں تو اس حوالے سے بہت واضح کھلی آیات موجود ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو کلام پاک میں یہ کہا کل شیء ہالک، ہر چیز ہی نے برباد ہو جانا ہے۔ یہ صرف جاندار کی بات نہیں ہے، یہ کائنات میں جو چیز بھی معرض وجود میں آئی ہے ایک مرتبہ اس نے تلپٹ اور تلف اور تباہ ضرور ہونا ہے۔ ایک تو بات ہے جانداروں کی اور ایک بات ہے ہر شے کی، اور دونوں باتیں اللہ کی سچی ہیں۔ اور اگر آپ کبھی غور کریں الذی خلق الموت والحیات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا کس سے کی ہے؟ موت سے۔ حیران کن بات ہے، حالانکہ ابتدا کس سے ہونی چاہیے تھی؟ حیات سے ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ رب العزت نے حیات کو موت سے مؤخر کیا کہ موت بدیہی ہے، جس کو بھی حیات ملے گی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، انسانوں کے اوپر، اس کائنات کے اوپر، یہ جتنی مخلوقات ہیں ان کے اوپر ایک دور ایسا تھا جب یہ تھی ہی نہیں، عدم تھی۔ عدم سے وجود بخشنا ایک ہی ذات کا کام ہے۔ یہ سائنسدان میں اور آپ سمجھتے ہم نے پودے سے، پھل سے سیڈ حاصل کیا، بیج حاصل کیا، اس کے اندر اس کی کاپی موجود تھی، وہ دوبارہ درخت بن گیا، حالانکہ وہ سیڈ پیدا کرنے والا۔ یہ تو آپ موجودات سے، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا میں انسان اور مخلوق جو بھی ایجاد کرتا ہے، جو بھی بناتا ہے، وہ موجودات سے بناتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں ان کو جوڑ کر، ان کو اکٹھا کر کے گاڑی بنا لی، ان کو اکٹھا کیا جہاز بنا لیا، ان کو اکٹھا کیا موبائل بنا لیا، کمپیوٹر بنا لیا۔ موجودہ چیزوں کو تغیر اور تبدل سے گزارنے کے بعد، مولڈنگ وغیرہ کرنے کے بعد آپ چیزوں کو بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو دعویٰ کیا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، عدم سے وجود بخشنا صرف ایک ہستی کا کام ہے، وہ اللہ کا ہے۔ سائنسدان بھی سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں یونیورس ایگزسٹ نہیں تھی کرتی، یونیورس موجود نہیں تھی، عدم تھی نہیں، پھر ایک دم آکا ہوا، پھر بڑھتی چلی گئی، آج اتنی بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے، عدم سے۔ بتائیں وہ عدم سے جو وجود آیا، جب بگ بینگ آپ کی مان لی جائے، ہمارے نزدیک تو ان باتوں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ چاہیں آج بھی کسی کو عدم سے وجود بخش دے، آپ محتاج ہیں،
سائنس کے پیچھے چلنے پہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو عدم سے بھی آدم کو وجود بخش دیتے ہیں. عدم سے وجود بخشنا اللہ کا کام ہے. پھر آدم کے اندر یہ صلاحیت اور ان کی پشت کے اندر یہ کوڈز ڈالنا اللہ کا کام ہے کہ وہاں سے نسل چلی آ رہی ہے. لیکن پھر اللہ چاہے تو مریم کو بن باپ کے بچہ دے سکتے ہیں. عدم سے وجود بخشنا صرف ایک ہستی کا کام ہے. تو گویا جو معاشرے کے ملحد ہیں، جو اللہ کا بھی انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی آج تک اس مخمصے سے باہر نہیں نکل سکے. موت سے تو مفر نہیں ہے، موت تو آنی ہے. موت کیوں آنی ہے؟ آپ کی زندگی اتنی محدود کیوں ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کے بارے میں بڑی تفصیلی قرآن پاک میں گفتگو کی ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بڑی تفصیلی گفتگو. یہ کہتے ہیں کافر کہ جب مٹی ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہڈیاں بکھر جائیں گی، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا. ہڈیاں بھی ایک وقت آتا کہ گل جاتی ہیں، ہزاروں سال بیت جائیں ہڈیاں بھی. تو پھر ہمیں اسی عالم میں اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تم کہتے ہو پورا انسان دوبارہ کیسے بنائیں گے؟ ہم تمہارے جوڑ کوئی نہیں، پور کوئی نہیں، انگلیوں کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں ان کو بھی اسی حالت میں جو دنیا میں موجود ہے قیامت کے دن قائم کریں گے. یہی فنگر پرنٹ کے ساتھ انسان کھڑا ہوگا، اسی فنگر پرنٹ کے ساتھ. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اس رب کا انکار اور اس کی قوت اور قدرت سے مفر انسان آنکھیں بند کر کے ملحد بن سکتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں مفتی شمائل صاحب کا اور جوید اختر کا مناظرہ ہوا، اور اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. پاکستان بر صغیر پاک و ہند میں الہاد کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور الہاد کا جواب دینے کے لیے بھی علماء کی ایک فیلڈ ہے اور علماء کی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے. ویسے تو یہ پورے کا پورا قرآن اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر دلالت کر رہے، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر صرف انسان قرآن کا حقیقی طور کے اوپر کوئی ملحد بھی ترجمہ پڑھ لے. اور آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں اسلام سب سے زیادہ جو پھیل رہا ہے اس کی وجہ اس قرآن پاک کا مطالعہ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث و مناظرے سے پھیل رہا ہے. یہ بھی انسان کو لاجیکل آرگیومنٹس فراہم کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب کوئی انسان چاہے ملحد ہی کیوں نہ ہو، نیک نیتی سے اور اس ارادے سے کہ اب میں سمجھوں تو صحیح مسلمان مجھ سے کیا چاہتے ہیں، تو میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پھیلایا جائے. اور اس قرآن پاک کے انگریزی ترجمے کو اگر ہم دنیا کے ہر گھر میں پھیلا دیں، یا دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں میں پھیلا دیں، تو ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہو سکتا ہے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے سعودیہ کے اندر مجمع ملک فہد یہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ دن رات 24 گھنٹے چلنے کے باوجود قرآن پاک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کرنے سے عاجز اور قاصر ہے. سعودی عرب کا مجمع ملک فہد لاکھوں کی تعداد میں جو قرآن پاک چھاپتا ہے وہ بھی اس کی ڈیمانڈ پوری کرنے سے عاجز اور قاصر آ چکا ہے. گویا یہ کتاب پڑھی بھی جاری ہے، اور اس کے اندر موت و حیات کے جو مراحل ہیں وہ اللہ رب العزت نے تو اتنی تفصیل سے بیان کیے، اتنی تفصیل سے بیان کیے. انشاءاللہ موقع آئے گا تو اس حوالے سے بھی مفصل گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے الگ الگ جہانوں کا ذکر کیا، عالم ارواح کا ذکر کیا، عالم موجودات کا ذکر کیا ہے. اس موجودات کے عالم کے بعد عالم برزخ کا ذکر کیا، اس عالم برزخ کے بعد قیامت حشر کا ذکر کیا ہے، اور دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر کیا. اور بار بار اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں آپ کو اور مجھے یہ رہنمائی دیتا ہے کون ہے جو مردے سے زندہ کر رہا ہے. تمہارے سامنے ہی بیج ہوتا ہے، انڈا بند ہوتا ہے تمہارے سامنے، ان میں سے تمہارے سامنے زندگی پھوٹتی ہے، پھر بھی رب کے اوپر ایمان لے کے نہیں آتے. وہ کون ہے؟ یعنی ایک سائنسدان اور ایک عام طالب علم،
جب وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ چیز ہے تو لا محالہ اس کا ایجاد کرنے والا کوئی ہے. اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی بڑی یونیورس ہے، اس کو ایجاد کسی نے نہیں کیا. گاڑی کا موجود ہے، ہیلی کاپٹر کا، جہاز کا، بلب کس نے بنایا؟ ایڈیسن نے. سورج کس نے بنایا؟ جی وہ خود بخود بن گئے. جو نیوکلیئر فین ریاکشن میں اور آپ 2000 سال پتہ نہیں دنیا کو بنے ہوئے کتنی، میں تاریخ عیسوی کے حساب سے کہہ رہا 2000 کے اندر جا کے ہم نیوکلیئر فین ایک ریاکشن کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہم اس کو اپنی بہت بڑی انسانی ذہانت قرار دیتے ہیں نیوکلیئر فین کو، کہ یہ انتہائی ذہانت ہے انسان کی کہ ایٹم کو پھاڑ کر اس قدر توانائی اور انرجی کو ہم نے پیدا کیا. یہ انسانی ذہانت کی انتہا ہے. وہ جو انسانی ذہانت کی انتہا ہے اور انسانی ذہانت نے اچیو کیا ہے، وہ سورج کے اندر نیوکلیئر فین جو دھماکے ہر لمحے ہر لحظہ ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹک ہو رہے ہیں. انسان تو اس زمین کے اوپر بیٹھ کے ایٹم کو آٹومیٹک پھٹتے ہوئے نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ آٹومیٹک ہو رہے ہیں. اللہ کے بندوں کوئی عقل کو ہاتھ مارو، کوئی سوچو، کوئی غور و فکر کرو. اور مجھے بڑی خوشی ہے، اور ہر مسلمان کو ہونی چاہیے، مفتی شمائل نے جس انداز میں جاوید اختر صاحب کو کاؤنٹر کیا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جاوید اختر نام بھی مسلمانوں والا اور نمائندگی کر رہا ہے الہاد کی. اس سے زیادہ پستی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جاننے والا ہے، سمجھنے والا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والا بھی اکھڑ گیا.